ایک روز بہلول دانا ہارون رشید کے دربار میں حاضر ہوئے تو اس وقت ہارون رشید اپنے تخت پر شاہی لباس پہنے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ بہلول دانا اپنی پیوند لگی گٹری کے ساتھ اس کے حضور پیش ہوئے۔ ہارون نے بہلول دانا کو دیکھا اور بولا، بہلول تو بہت ہوشیار بنتا ہے، لیکن ہمیں پتہ چلا ہے کہ تو حکومت کے باغی امام موسیٰ بن جعفر کے دوست داروں میں سے بنا ہوا ہے تاکہ عوام کو ان کی طرف متوجہ کر کے ہماری حکومت کا تختہ الٹ دے۔ تو سمجھتا ہے کہ پاگل ہونے کی وجہ سے تیری کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، لیکن حکومت تجھ سے غافل نہیں ہے۔ تیری سب سرگرمیوں کی خبر ہمیں معلوم ہے۔ یہ سن کر بہلول دانا بولے، ظاہر ہے کہ تمہارے نمک حلال شکاری کتے صحیح اطلاع لے کر آئے ہوں گے، تو آپ مجھ سے کیسا سلوک کریں گے؟ بھرے دربار میں مذاق اڑانے پر ہارون رشید کو مزید طیش آ گیا۔ اس نے غصے میں کہا، تمہیں ایسا سبق سکھایا جائے گا کہ تم دوسروں کے لیے نمونہ عبرت بن جاؤ گے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے غلام کو پکارا، مسرور، لے جاؤ اس گستاخ کو۔ اس کے کپڑے اتار لو اور اس پر گدھے کا پلان ڈال دو۔ اس کے منہ میں لگام دو، اسے حل اور حرام سرا میں پھراؤ اور اس کے بعد میرے سامنے اس کا سر اڑا دو۔ ہارون کی یہ بات سن کر سناٹا چھا گیا۔ درباری ڈر گئے، لیکن بہلول دانا کھڑے مسکراتے رہے۔ مسرور آگے بڑھا اور اس نے بہلول دانا کی گٹری گھسیٹ کر پرے اچھالی، ان کا بوسیدہ لباس اتار کر ان پر گدھے کا پلان ڈال دیا، ان کے منہ میں لگام ڈالی اور انہیں کھینچتا ہوا حرم سرا کی طرف لے گیا۔ شاید درباروں اور محل سرا میں انسانیت کی تذلیل روز کا معمول ہے۔ محل اور حرم سرا کے مقیم انسانیت کی اس تذلیل کو ایک تماشا کی طرح دیکھتے رہے۔ ہر کسی نے سوچا کہ بہلول دانا تو دیوانے ہیں، اس لیے سزا کے مستحق نہیں، لیکن جان کے خوف نے زبانوں کو باندھ کر رکھا تھا۔ مسرور ان کی زبان کھینچتا ہوا انہیں دربار میں واپس لے آیا اور ہارون کے سامنے ادب سے جھک کر بولا، اعلیٰ جاہ، آپ کے حکم کی تعمیل ہوئی، کیا ان کی گردن اڑا دی جائے؟ ہارون نے ابھی جواب نہیں دیا تھا کہ اس کا وزیر جعفر برقی دربار میں داخل ہوا۔ اس نے حیرت سے بہلول دانا کی یہ حالت دیکھی اور بولا، بہلول، خیریت تو ہے؟ ایسا کیا قصور ہو گیا ہے تم سے جو یہ حالت بنی ہوئی ہے؟ بہلول دانا اٹھے اور پھر بولے، یہ تو کچھ بھی نہیں، ابھی تو میری گردن بھی ماری جائے گی، مگر کس جرم میں؟ جعفر برقی نے پوچھا۔ میں نے ایک سچی بات کہہ دی تھی جس کے انعام میں مجھے خلیفہ نے یہ خلعت فاخر عطا کی ہے اور جام میرا انتظار کر رہا ہے۔ ہارون کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ خلیفہ کو ہنستے دیکھ کر درباری اور جعفر برقی جو اپنی جنسی ضبط کر رہے تھے وہ بھی ہنس پڑے۔ ہارون کا غصہ کافر ہو گیا اور اس نے شاہی حکم جاری کیا، جیسی بات بہلول نے کہی ہے اس سے اس کے مطابق ہی ان کو خلعت فاخر عطا کی جائے۔ خلیفہ کے اس اقدام کا شکریہ
مجھے اپنی پیوند لگی گٹھری ہی غنیمت ہے۔ بہلول دانا نے یہ کہتے ہوئے اپنی گٹھری شانے پر ڈال لی۔ بہلول کو درہم و دینار عطا کیے جائیں۔ شاہی فرمان جاری ہوا۔ بہلول نے کہا، نہیں، مجھے اہل جہنم کی پیشانی اور پشتوں پر لگنے والی مہروں کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد بہلول دانا چلنے پر تیار ہو گئے تو ہارون نے انہیں روکا۔ بہلول، اگر تم اس انعام و اکرام کو استعمال میں نہیں لانا چاہتے تو غریبوں اور محتاجوں کو بانٹ دینا۔ ان کا بھلا ہو جائے گا۔ بہلول دانا یہ سن کر رکے اور انہوں نے رقم کی تھیلیاں غلام سے لے لیں اور کچھ سوچنے لگے۔ پھر آگے بڑھے اور رکے۔ پھر کچھ سوچا اور واپس پلٹ آئے۔ انہوں نے رقم کی تھیلیاں ہارون کے سامنے ڈھیر کر دیں اور بولے، ہارون، میں نے بہت سوچا ہے کہ ان اشرفیوں کی سب سے زیادہ ضرورت کس کو ہے، لیکن مجھے تجھ سے زیادہ مستحق نظر نہیں آیا۔ تجھ سے زیادہ نادار اور ضرورت مند شاید اور کوئی نہیں، کیونکہ میں روز دیکھتا ہوں کہ تیرے کارندے ہر جگہ لوگوں کو کوڑے مار مار کر ان سے ٹیکس وصول کرتے ہیں تاکہ تیرے خزانے بھر جائیں۔ سب سے زیادہ مستحق تو تم خود ہو، اس لیے یہ رقم تم خود رکھ لو۔ خلیفہ دم بخور رہ گیا۔ اہل دربار سناٹے میں آ گیا۔ بہلول دانا کے انجام کا سوچ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن بہلول دانا اطمینان سے چل کھڑے ہوئے۔ روکو اس دیوانے کو۔ اچانک خلیفہ ہارون کی آواز گونجی۔ اہل دربار تصور سے ہی کانپ گئے کہ اب بہلول دانا کا عتاب شر سے بچنا محال ہے۔ غلام تیزی سے آگے بڑھے اور بہلول دانا کو پکڑ کر ہارون کے آگے لے آئے۔ ہارون کی آنکھیں نم تھیں اور پشیمانی نے اس کی آواز کو پست کر دیا تھا۔ ہارون گہری سانس لے کر بولا، بہلول، تیری دیوانگی ہم جیسے ہوش مندوں کے لیے ایک نعمت ہے۔ تیری اس بات نے میرے دل کو نرم کر دیا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ تجھ سے کچھ نصیحت حاصل کروں۔ غلاموں نے فوراً ہی بہلول دانا کو چھوڑ دیا۔ بہلول اپنی مخصوص شان سے گویا ہوئے، ہارون، پچھلے خلیفوں کے محلوں اور ان کی قبروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کر۔ تو خوب جانتا ہے کہ یہ لوگ عرصہ دراز تک ان محلوں میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتے رہے اور اب قبروں میں بڑے افسوس کرتے ہیں کہ کاش انہوں نے اپنی آخرت کے لیے کچھ نیک اعمال اپنے ساتھ لے لیے ہوتے، مگر اب ان کو اپنے پچھتاوے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہم سب بھی جلد یا بعد پر اس انجام کو پہنچیں گے تو رتبہ اور شان و شوکت کسی کام نہیں آئے گی۔ ہارون پر کپ کپی سے طاری ہو گئی اور وہ بولا، بہلول، کچھ ایسے عمل بتا جن کے بجلانے سے اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ بہلول دانا نے جواب دیا، اللہ کی مخلوق کو خوش کر، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ ہارون نے پوچھا، اب اس کی تعبیر بھی بتا دو کہ خلق خدا کو کس طرح خوش رکھا جا سکتا ہے۔ بہلول دانا نے بردباری سے کہا، عدل و انصاف میں سب کو برابر کا درجہ دو۔ جو اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتے دوسروں کو اس کا مستحق نہ سمجھو۔
مظلوموں کی فریاد توجہ سے سنو، اس لیے کہ شاہی خزانے میں جو کچھ ہے وہ عوام کا مال ہے اور خلیفہ پر قرض ہے۔ تمہارے لیے یہی مناسب ہے کہ عوام کا قرض انہیں لوٹا دو۔ مجھے تمہارا یہ احسان نہیں چاہیے، ہارون نے زور دے کر کہا۔ تو پھر اے بہلول کوئی خواہش تو کرو۔ میں دل سے چاہتا ہوں کہ تمہاری کوئی آرزو پوری کروں۔ تو پھر میری خواہش اور آرزو یہی ہے کہ میری نصیحتوں پر عمل کرو۔ لیکن افسوس، دنیا کی شان و شوکت اور اقتدار کا نشہ بہت جلد میری ان نصیحتوں کو فراموش کر دے گا۔ یہ کہتے ہوئے بہلول دربار سے باہر نکل گئے۔ ہارون اور اہل دربار جھکے ہوئے سروں کے ساتھ خاموش بیٹھے رہ گئے۔